بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ دو گاڑیوں میں سوار ہو کر 7 افراد کے آنے کا مطلب تھا کہ وہ ہر قسم کا مقابلہ کرنے کی تیاری کر کے وہاں پہنچے تھے۔ انہیں اندازہ تھا کہ کسی تصادم کی صورت میں انہیں آتشی ہتھیاروں کے 7 افرادی قوت کی ضرورت بھی پیش آ سکتی ہے۔ ایسی مخدوش صورت حال میں کلاشنکوف بردار کا بے خوفی سے بڑھتا چلا آنا بہت غیر فطری محسوس ہو رہا تھا۔ میں سانس روکے اس کے قریب آنے کا انتظار کرتا رہا۔ شاید اسے بھی توقع تھی کہ جب تک کوئی گڑبڑ نہ ہو اس کی جان کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا۔ میری اور اول خان کی نگاہیں اس پر مرکوز تھیں۔ اس کے بقیہ 2 ساتھیوں کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ اچانک وہ سینے کے بل زمین پر گر گیا۔ اس وقت وہ ہماری گاڑی سے کئی گز دور تھا۔ خطرہ بانپ کر میں نے پائیدان سے رائفل اٹھانے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ اچانک کھلی ہوئی کھڑکی میں سے ایک سرد آہنی نال میری کان پٹی سے آ لگی اور میں اپنی جگہ پر جم کر رہ گیا۔ میں نے کن اکھیوں سے دیکھا کہ اول خان کی پوزیشن مجھ سے مختلف نہیں تھی۔ اس طرف بھی ایک رائفل بردار موجود تھا جس نے اس کی کھوپڑی کا نشانہ لیا ہوا تھا۔ بے اختیار میرے سینے سے ایک گہرا سانس آزاد ہو گیا۔ ان لوگوں نے ہمیں اپنے جال میں پھانسنے کے لیے ایک زبردست نفسیاتی حربہ استعمال کیا تھا۔ 3 کی وہ ٹکڑی اپنے ساتھیوں سے الگ ہو کر ہماری طرف آئی تو سامنے سے آنے والے نے دانستہ اپنی رفتار دھیمی رکھ کر ہمیں پوری طرح اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ ہمیں ہر حال میں اس پر نگاہ رکھنی تھی۔ ہم اس کی پیش قدمی کا مشاہدہ کرتے رہے اور اس کے دونوں ساتھی گہری تاریکی میں ایک لمبا چکر کاٹ کر ہمارے پیچھے سے نمودار ہو گئے۔ وہ بہت خطرناک صورتحال تھی۔ ہم دونوں میں سے کوئی بھی اسلحہ برداروں کی مرضی کے خلاف کوئی حرکت کرتا تو پل بھر میں اس کا بیجا اڑ سکتا تھا۔ سامنے سے آنے والا اپنے دونوں ساتھیوں کو ہماری گاڑی کے پہلوؤں کی طرف بڑھتا ہوا دیکھ کر چند سیکنڈ کے لیے پوزیشن لیتا ہوا زمین پر گرا تھا۔ جب اس نے اندازہ لگا لیا کہ اس کے ساتھیوں نے چیتے کی سی عیاری اور خاموشی سے ہمیں اپنے زد پر لے لیا ہے تو وہ بھی اپنی کلاشنکوف تان کر پھرتی سے سیدھا کھڑا ہوا۔ وہ ساتوں 2 ٹکڑیوں میں بٹے تو جلال کے آدمیوں کی دوربینوں کی زد میں تھے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اپنی گاڑیوں سے اتنی دور نکل آنے کے بعد وہ دیکھے جا رہے تھے یا نہیں۔ میرے ذہن پر بے یقینی کی وہ لہر بس لمحہ بھر کے لیے چھائی رہی۔ بے اختیار میری نگاہیں پہاڑی کی چوٹی کی طرف اٹھ گئیں جہاں اندھیرے کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ مزار اور اس کی روشنی اس پہاڑی کی ڈھلانوں کی عقب میں اوجھل ہو چکی تھی۔ جلال وہاں صرف سوبراج کو مارنے یا پکڑنے کے ارادے سے نہیں آیا تھا۔ اس کا اولین مقصد ہم دونوں کی حفاظت کرنا تھا۔ وہ اس فرض سے پل بھر کے لیے بھی غافل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کی دی ہوئی اطلاع کے مطابق اس کے 3 آدمی بیس بدل کر پچھلے حصے سے اس پہاڑی پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ وہ ہتھیاروں کے علاوہ اندھیرے میں دور تک دیکھ لینے والی انفراریڈ دوربینوں سے بھی لیس تھے۔ وہ 3 تھے تو ایک ہی وقت میں 3 مختلف سمتوں کی دیکھ بھال کر سکتے تھے۔ یہ ضروری نہیں تھا کہ وہ تینوں سوبراج کے بھیجے ہوئے آدمیوں میں الجھے ہوئے ہوں۔ جلال کو علم تھا کہ ہم دونوں کو ٹھیک 9 بجے سڑک کے راستے سے وہاں پہنچنا تھا۔ رابطے کے آخری لمحات میں اس کا کہا ہوا یہ فکرہ میرے ذہن میں گونجا کہ صورتحال اس کے کنٹرول میں تھی اور ہم بے فکر ہو کر مقررہ جگہ پر پہنچ سکتے تھے۔ اس نے یقینی طور پر اپنے کسی آدمی کو اس سمت کی دیکھ بھال پر مامور کیا ہوا تھا۔ میرا اپریٹس بند پڑا ہوا تھا لیکن مجھے توقع تھی کہ اس وقت چوٹی پر بیٹھا ہوا کوئی نہ کوئی شخص جلال کو نیچے کے پل پل کے حالات سے آگاہ کر رہا ہوگا۔ اس بار سامنے والا بہت تیزی سے ہماری گاڑی کی طرف آیا اور چند قدم دور سے للکار کر بولا، اپنا نام بولو۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سوبراج سے طے ہونے والے کوڈ ورڈز کے تبادلے کے بغیر میں ایک لفظ بھی اپنی زبان سے نہیں نکالنا چاہتا تھا۔ رائفل کی نال میری کان پٹی پر رکھی ہوئی تھی جبکہ جلال اور اس کے آدمی مجھ سے بہت دور تھے۔ میری کسی بھی اضطراری حرکت کے نتیجے میں چشمے زدن میں میرا کام تمام ہو سکتا تھا۔ جب تک جلال کے آدمی حرکت میں آتے میں ان کی کسی مدد کی ضرورت سے یکسر بے نیاز ہو چکا ہوتا۔ سامنے والے نے شاید میرا امتحان لینے کے لیے میرا نام پوچھا تھا۔ اپنے دبے
दबे दबे चिपटे खदो खाल और लहजे की बिना पर वो मुकामी नजर नहीं आ रहा था। छोटे कद, चौड़े शानों और बड़े बड़े जिस्म की वजह से वो भारतीय गुजरात के किसी साहिली इलाके का बाशिंदा मालूम हो रहा था। राम, मेरे खामोश रहने पर इसने अपना दाहिना पैर जमीन पर मारकर जोर से कहा। इसी के साथ इसने अपनी क्लाशनकोफ की नाल मेरी तरफ सीधी कर ली थी। रावण, मैंने मशीनी अंदाज में बिला तामल जवाब दिया। गुड्डी गुड, इसने जाहलों वाले अंदाज में कहा। तुम दोनों साला नीचे उतरो। वो इसका हुक्म था। मेरी कानपट्टी से सर्द नाल हट गई। इस वक्त तक इन तीनों में से किसी को ये अंदाजा नहीं हो सका था कि हमारी गाड़ी में हथियार भी मौजूद थे। मेरे लिए वो कुछ कर गुजरने का इकलौता मौका था। मुझे अच्छी तरह अंदाजा हो चुका था कि शराफत से नीचे उतरने के बाद मैं इनके सामने बेबस हो जाऊंगा। बाद में जलाल के आदमी इनका जो हशर करते सो करते, मगर इससे पहले मेरा तिया बिलखैर हो जाता। दूसरी तरफ मुझे अव्वल खान की जान की फिक्र थी। इसकी पोजीशन मुझसे मुख्तलिफ नहीं थी। इन नाजुक लम्हात में हम दोनों एक ही कश्ती के सवार थे। मैं इसे नजरअंदाज करके अपने मौका को देखकर कोई कार्रवाई कर बैठता तो शायद मैं बच जाता, मगर अव्वल खान की जिंदगी खतरे में पड़ जाती। तारों भरे आसमान के नीचे गुप्त अंधेरे में वो असाब शिकन खेल जारी था। गनीमत ये था कि मुसल्लह बदमाशों की इस सह नफरी टोली ने सिर्फ एक मरतबा अपनी टार्च चमकाने के बाद दोबारा किसी किस्म की रोशनी नहीं की थी। इन्हें अंदेशा रहा होगा कि सड़क से गुजरने वाली किसी भी गाड़ी के सवार इस वीराने में रोशनी देखकर इधर का रुख कर सकते थे। मैंने तारीकी से फायदा उठाकर अपनी निशिस्त में पहलू बदलते हुए अव्वल खान को हौले से कोहनी मारी और दाहिने हाथ में राइफल संभालते हुए दरवाजा खोलकर तेजी से नीचे उतरा। सामने वाला फातिहाना अंदाज में गाड़ी के सामने खड़ा हुआ था। मुझे अपनी ज़ाद में लेने वाले ने मुझे नीचे उतरने के लिए जगह दे दी थी। मैंने कार से नीचे उतरते ही अपने हलक से एक हल्की सी चीख की आवाज निकाली। मेरे सामने वाले की तवज्जो लम्हा भर के लिए जमीन की तरफ मबजूल हुई और मैंने अपनी राइफल की नाल पूरी कुव्वत से इसके पेट के निचले हिस्से में घुसा दी। वो क़यामत के लम्हात थे। मेरा हरीफ इस हमले के लिए तैयार नहीं था। एक बेसाख्ता चीख के साथ इसकी राइफल हाथ से निकल गई और मैंने बहुत सुरत से अपनी राइफल का ट्रैगर दबा दिया। वो इन लम्हात में जमीन बोस होने के तेज अमल से गुजर रहा था। मेरी राइफल की गोली तेज तरीन रफ्तार से इसके जिस्म के आर पार गुजर गई और फजा इसकी दिलदोज चीख से लर्ज उठी। वो खड़ा हुआ था। मैं कार की निशिस्त से उठकर इस पर हमला आवर हुआ था, इसलिए मेरी राइफल की नाल का रुख ऊपर की तरफ था। मुझे कामल यकीन था कि वो गोली इसके पेट में घुसकर सारे अज़ाए रईसा को चीरती फाड़ती हुई इसके शानों के करीब से निकली होगी। इन ही लम्हात में अव्वल खान शायद अपने हरीफ से लिपट गया था। मेरी अचानक चीख ने चंद सानियों के लिए इन तीनों को बौखला दिया था और इनके कुछ समझने से पहले मुझे और अव्वल खान को हरकत में आने का मौका मिल गया था। तीन में से दो जेर हो चुके थे या होने वाले थे। सामने वाला खतरा भांपते ही दोबारा जमीन पर लेट गया था। इसने मेरी तरफ पे दर पे 3 गोलियां चलाई, मगर मैं अपने मद्दे मुकाबल को ढेर करते ही सीने के बल जमीन पर गिर चुका था। सख्त संगरेजों की चुभन से मेरे सीने में खासी तकलीफ हुई, मगर सामने से आने वाली तीनों गोलियां मुझे कोई नुकसान पहुंचाए बगैर ऊपर से गुजर गईं। मैंने लेटे लेटे तीसरी की पोजीशन का जायजा लेना चाहा। मुझे तवक्को थी कि वो फायर करते ही किसी और तरफ रेंग गया होगा। इस पर अंधाधुंध गोलियां बरसाना बेसूद था। मुझे कहीं भी इसका साया तक नजर नहीं आया। मुझे डर था कि कहीं वो अव्वल खान को अपना निशाना न बना ले। मैंने अपनी राइफल की नाल सीधी की और इसे जुम्बश देते हुए तड़ातड़ तकरीबन आधा मैगजीन खाली कर दिया। फायरिंग की बादगश्त में चीख तो दरकिनार कोई इंसानी क्रा भी नहीं सुनाई दी। फिर वहां क़यामत सी बरपा हो गई। पहाड़ी की चोटी पर से राइफलों के नगमे गूंजने लगे। कहीं दूर से पेदर पे कई लर्जा खेज इंसानी चीखें सुनाई दी। फिर करीब से एक हौलनाक चीख उभरी। मुझे गुमान हुआ कि मेरा तीसरा हरीफ भागते हुए किसी गोली का निशाना बन चुका था। वो सब कुछ चश्मे जदन में तकरीबन एक साथ होता चला गया। जलाल के आदमियों को इंफ्रारेड दूरबीनों की मदद हासिल थी। वो निशाना ताक कर बुलंदी से आग बरसा रहे थे। इनके हरीफ नशीब में इनके खुले निशाने पर थे। इनका बुरे अंजाम से बचना नामुमकिनात में से था। मैंने एक लम्हे के लिए किसी मतवक्को खतरे का इंतजार किया, फिर दौड़कर अपनी कार के आगे से होता हुआ अव्वल खान वाली सिमत में पहुंचा तो वहां एक रूह परवर मंजर मेरा मुंतजर था। अव्वल खान रिटायर्ड फौजी और तरबियत याफ्ता कमांडो था। इसने अपने हरीफ को कार के खुले हुए दरवाजे के
قریب زمین پر گرایا ہوا تھا اور اس کے سینے پر سوار ہو کر مکوں سے اس کا چہرہ بگاڑنے میں مصروف تھا۔ اس کا حریف بے دست و پا ہو کر گھٹی گھٹی آواز میں چیخ رہا تھا۔ اس نے اچانک نمودار ہو کر اول خان کی کھوپڑی کا نشانہ لیا تھا۔ وہ تماشا دیکھتے میرا خون کھول اٹھا۔ میں نے بڑھ کر اپنی رائفل کی نال اس کے بائیں کان پر رکھی۔ لمحہ بھر کے لیے اول خان کے ہاتھ رکے اور میں نے رائفل چلا دی۔ کھوپڑی سمیت اس کا آدھا چہرہ اڑ کر تاریکی میں کہیں بکھر گیا۔ اول خان اس کے تڑپتے ہوئے وجود کو چھوڑ کر تیزی سے نیچے اتر گیا۔ باقی دونوں کا کیا بنا؟ اول خان نے ہانپتے ہوئے سوال کیا۔ دونوں جہنم واصل ہو گئے فائروں کی گونج میں نے اسے بتایا، گاڑی میں گھس جاؤ، کوئی بٹکی ہوئی گولی ادھر بھی آ سکتی ہے۔ میں نے لپک کر اپنی جگہ سنبھالی اور جیب سے اپریٹس نکال کر آن کر لیا۔ چیف کالنگ ڈبل اے اوور۔ اپریٹس آن ہوتے ہی میرے کانوں میں جلال کی وحشت زدہ آواز ابری۔ وہ نہ جانے کب سے مجھے پکار رہا تھا۔ ڈبل اے آن لائن، میں نے بلا تاخیر جواب دیا۔ میں نے ابھی اپریٹس آن کیا ہے، ہم بدترین مشکل میں پھنس گئے تھے، اب مطلع صاف ہے، اوور۔ خدا کا شکر ہے کہ تمہاری آواز سنائی دی۔ ایک گہرے سانس کے ساتھ اس کی آواز آئی۔ میرے آدمی سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ ان تینوں میں سے دو اچانک کہیں غائب ہو گئے۔ وہ دوبارہ نظر آئے تو تمہاری گاڑی کے دونوں دروازوں پر رائفلیں تانے ہوئے تھے۔ اس پوزیشن میں ان پر گولی نہیں چلائی جا سکتی تھی۔ لنگڑا کہیں نظر نہیں آیا۔ تم تیزی سے لوٹ جاؤ، اوور اینڈ آل۔ جلال کی گفتگو بہت منتشر سی تھی۔ اس کے مدافعانہ انداز سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ ہماری ناگہانی مشکل کے لیے خود کو ذمہ دار تصور کر رہا تھا۔ اول خان گاڑی کا انجن سٹارٹ کر چکا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس پہاڑی کے دامن میں ہونے والی دھواں دار فائرنگ دم توڑ چکی تھی۔ نیچے سے کی جانے والی فائرنگ کا سلسلہ یکسر موقوف ہو چکا تھا۔ اوپر سے اکا دکا فائر ہو رہے تھے۔ اول خان نے میرے کچھ کہنے سے پہلے گاڑی سڑک کی طرف گما لی۔ خوفناک مارکا تھا۔ سڑک پر آنے کے بعد اول خان نے جرجری لے کر کہا، اپنے سر پر رائفل کی نال کا دباؤ محسوس کرتے ہی میں نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ وہ واقعی جان گسل لمحات تھے۔ میں نے اس سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، خرابی یہ ہوئی کہ ہم دونوں نے اپنی ساری توجہ سامنے سے آنے والے پر مرکوز کر دی تھی۔ باقیات دو کو ہم بھول گئے۔ آج قدرت نے ہمارا ساتھ نہ دیا ہوتا تو کام تمام ہو گیا تھا۔ اسے دیکھنا پڑ رہا تھا کسی الو کے پٹھے کی طرح، سینہ تانے یوں بے خوف و خطر چلا آ رہا تھا جیسے اپنے سسرال میں آ رہا ہو۔ اول خان کی آواز میں جھنجھلاہٹ نمایاں تھی۔ میں شرط لگا سکتا ہوں کہ وہ پاکستانی نہیں تھا۔ میں نے زور دے کر کہا، مجھے شبہ ہے کہ شوبراج نے دوبارہ راہ والوں کے لیے کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ وہ راہ کے لیے کام کرے گا تو گرین کوبرا فائل پر کھلی سودے بازی کر کے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ وہ اس فائل کی واپسی کا مطالبہ کریں گے اور اسے جھکنا پڑے گا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں نے سوچتے ہوئے جواب دیا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ گجرات اور کاٹھیا واڑ کے ساحلوں سے مشرق وسطی کی طرف انسانی سمگلنگ کرنے والا کوئی گروہ بند ہو جو شوبراج سے اپنی دوستی نبھانے کے لیے یہاں آیا ہوا ہو۔ وہ جو بھی رہا ہو، یہ خوشی کی بات ہے کہ اس کا قصہ تمام ہو گیا۔ آج شوبراج کی نیت کھل کر سامنے آ گئی۔ وہ اب بھی ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اول خان بولا، آج اگر ہمارا ہوم ورک ذرا بھی کمزور ہوتا تو شوبراج اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتا تھا۔ مجھے اس بات کی خلش ہے کہ آج اس سے سامنا نہیں ہوا۔ اس کی کوئی بات قابل اعتبار نہیں ہے۔ وہ ہر صورت میں تمہیں گیر گار کر یہاں بلانا چاہ رہا تھا اور وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو گیا۔ اپنی آمد کے بارے میں اس نے تمہیں شروع سے تذبذب اور بے یقینی میں مبتلا کیے رکھا۔ وہ جتنی شدت سے میرے پیچھے لگا ہوا ہے، اس کی بنا پر میرے ذہن میں ایک نیا نظریہ جنم لے رہا ہے۔ آج کے واقعات اس نظریے کی تائید کر رہے ہیں۔ کیا کوئی نئی بات ذہن میں آئی ہے؟ اول خان نے پراشتیاق لہجے میں پوچھا۔ مجھے جلال کی باتوں میں وزن نظر آ رہا ہے۔ میں نے اپنے سر کو نفی میں جنبش دے کر کہا، شروع سے اسے شبہ ہے کہ گرین کوبرا راج محل کی آتش زنی میں جل کر راکھ ہو چکی ہے۔ شوبراج نے اپنی پوزیشن بہتر بنانے کے لیے فائل محفوظ ہونے کا شوشہ چھوڑا ہے۔ پہلے تم جلال سے اختلاف کر رہے تھے، اس تبدیلی کا کوئی نہ کوئی سبب تو ہوگا۔ وہ امریکیوں کو اپنی
वफादारी का यकीन दिलाकर इनसे माफी हासिल करना चाहता है। मैंने पुरख्याल लहजे में जवाब दिया, इसके लिए ग्रीन कोबरा काफी है। अमेरिकी इस खित्ते में चीन और भारत के मास्टर प्लान जानने के लिए कोई भी कीमत अदा कर सकते हैं। फाइल के मुकाबले में शोभराज की माफी की कोई वक़्त नहीं है। ये बात यूं ही होती तो अब तक तय हो चुकी होती। शोभराज ने बिला वजह वाशिंगटन की मंजूरी का ढकोसला खड़ा किया है। इसे मालूम है कि हम इसके दावे की तस्दीक या तरदीद हासिल करने की पोजीशन में नहीं है। मेरी बात का बुरा न मनाना, अव्वल खान ने नरमी से कहा। तुम्हारी इस थ्योरी में कई खामियां हैं। अव्वल तो ये तुम्हारी राय है, तुमने इसके हक में कोई दलील नहीं दी। दलील भी सुन लो। मैंने इसकी बात वहीं काट दी। मुझ तक रसाई की कोशिशों में हरीफों के बहुत से अहम मोहरे अपनी जानों से हाथ धो चुके हैं। टॉम का ताजा तरीन वाकया इसकी बदतरीन मिसाल था। शोभराज ये बातें जानता है, इसलिए खुद अलग थलग रहकर मुझे घेरने की कोशिशें कर रहा है। वो अपने पैसे के बल पर आदमी लड़ाने का आदी है। आज भी इसने एक ऐसी कोशिश करके मुंह की खाई है। इसके पास वो फाइल होती तो वो भारी कश्तो खून का खतरा मोल लिए बगैर इसी के जरिए अपनी राह सीधी करने की कोशिश करता। वो इस मुतबादल रास्ते से महरूम है, इसलिए अपने सर धड़ की बाजी लगाकर मुझे पकड़ने या मारने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारी ये बात दुरुस्त साबित हुई तो तुम्हें गहरा कलक होगा। कलक किस बात का होगा? मैंने नीम दिली से कहा। लड़ाई में हकायक हर लम्हे बदलते रहते हैं, सच्चाई आखिर में सामने आती है। पार्क टावर्स में वो तुम्हें ग्रीन कोबरा का फरेब देकर भागने में कामयाब हुआ था। अव्वल खान ने मुझे याद दिलाया। इस वक्त तुम इस नतीजे पर पहुंच चुके होते तो शोभराज का किस्सा वहीं खत्म हो जाता, इतनी भाग दौड़ की नौबत न आती। ये होता रहता है, मैंने जानबूझकर इसे नहीं छोड़ा था। अभी भी ये सब हमारे ख्यालात हैं। हकीकत शोभराज अपनी जुबान से उगलेगा। फाइल आग की नजर हो गई थी या वाकई इसकी तहवील में है। दूसरी बात ये है कि चीन की हद तक तुम्हारी बात दुरुस्त है। गहरी दोस्ती न होने की वजह से अमेरिका चीनी अजाइम से बेखबर है और इनके हर राज का सबसे बड़ा खरीदार साबित हो सकता है। मगर भारत से इसकी गहरी दोस्ती है। खित्ते में दोनों की मिली भगत चल रही है। इसके लिए इस फाइल की क्या अहमियत हो सकती है? भारत बहुत बड़ा जमहूरी मुल्क है। वो अपने खुफिया कौमी मंसूबे किसी दोस्त को भी नहीं सौंप सकते। अमेरिका वो जानता है। जो सामने है तवील मुद्दत के भारतीय मंसूबे एक राज हैं। वो फाइल इन राजों की नकाब कशाई करती है। मैंने तफसील से बताया, अगर वो फाइल जल चुकी है तो इसकी नकलें भी इसी कदर अहमियत रखती हैं। अब मुझे अंदाजा हो रहा है कि शोभराज के पास असल है और न इसकी नकल। इसने मुझे अपने एतमाद में लेने के लिए वो कहानी सुनाई थी। इसकी सारी जुस्तजू मुझे जेर करने के लिए है। आज होने वाला भारी जानी नुकसान इसके होश उड़ा देगा। इसे अंदाजा हो गया था कि मैं आसानी से हथियार नहीं डालूंगा। मैंने कहा, इसी वजह से इसने बेहक वक्त 7 आदमियों का लश्कर भेजा था। ये इनके मुकद्दर की खराबी थी कि इनकी मौजूदगी में जलाल के 3 आदमी पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने में कामयाब हो गए। 7 में से कोई भी वहां नहीं निकल सका होगा। सब जख्मी या मुर्दा हालत में वहां पड़े हुए होंगे। आईबी वालों को खराश तक नहीं आई होगी। ये तफसील जलाल से मालूम होगी। आज का सेहरा इसी के सर है। इसमें शक नहीं कि इन लोगों ने बर वक्त फायर खोलकर तुम्हारे दुश्मनों के कदम उखाड़ दिए, लेकिन पहल तुमने की। तुमने पहले से कोहनी मारकर मुझे होशियार न कर दिया होता तो मैं तुम्हारी चीख सुनकर घबरा जाता। मैंने वो इशारा पाते ही इस पर हमला कर दिया। मैं हैरान हूँ कि दोनों इंफ्रारेड दूरबीनों को धोखा देने में कैसे कामयाब हो गई। वो सब किराए के जंगजू थे। इन्हें पहाड़ी पर जमे हुए लोगों के बारे में कुछ पता नहीं था। वो इत्तेफाक से पहाड़ी की जड़ में चले गए होंगे। ढलान और चट्टानों की वजह से वो दोनों ऊपर वालों की नजरों से ओझल हो गए। मैं हैरान हूँ कि शोभराज को पैसे के बल पर ऐसे लोग कहाँ से मिल जाते हैं जो चंद सिक्कों के हसूल के लिए अपनी जानों पर खेल जाते हैं। शेर दिल की मिसाल तुम्हारे सामने है। बाद में तुमने इसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर लिया, लेकिन इसने निक को मारने की पहली कोशिश शोभराज के इमा पर की थी। ये दौर बहुत बुरा आ गया है। लोगों ने पैसे को अपनी जात बना लिया है। इसके हासिल करने के लिए वो इज्जत, शोहरत और जान तक दाव पर लगा देते हैं। मैं अपने शिकार को मुक्के मार मार कर खत्म करना चाह रहा था। ऐसे लोग सिसक सिसक कर मरे तो इन्हें अंदाजा हो कि जिंदगी इतनी बड़ी नेमत है। तुमने गुस्से में इसकी खोपड़ी उड़ाकर मेरे साथ जुल्म किया। आज मेरा स्कोर फिर 0 रह गया है। ये सब
دل کو سمجھانے والی باتیں ہیں، ہم دونوں کا کوئی اسکور نہیں ہے۔ آج کا پورا آپریشن IB والوں کے کھاتے میں درج کیا جائے گا۔ وہ چوروں اور اسمگلروں کی ٹولی کو ٹھکانے لگانے پر ہر اعزاز کے مستحق ہیں۔ میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ان ساتوں میں کوئی نام نہاد شریف آدمی بھی شامل نہیں ہوگا۔ ایسے بد خصلت لوگوں کی سرکوبی IB کے دائرہ کار میں نہیں آتی۔ سوبراج کی وجہ سے جلال کو آج کے قضیے میں ہاتھ ڈالنا پڑا۔ خوشی کی بات ہے کہ وہ سرخرو رہا۔ اس دوران میں اپریٹس میری گود میں پڑا رہا۔ کچھ دیر تک اس پر پیغامات کے بھرپور تبادلے کی آوازیں آتی رہیں۔ شاید وہ لوگ اپنے حریفوں کے گرد سمٹنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پھر انسانی آوازوں کا سلسلہ موقوف ہو گیا۔ شاید وہ پہاڑی سے اتر کر نیچے آ چکے تھے۔ میں نے ریڈیائی لہروں کے ایمانی شور سے اکتا کر اپریٹس بند کر دیا۔ کارروائی کے اس مرحلے پر جلال کو چھیڑنا مناسب نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہم روشنیوں کی حدود میں داخل ہوئے تو مجھے اول خان کے چہرے پر 1-2 ضربات نظر آئیں۔ اس کے دونوں ہاتھوں پر سوکھے ہوئے خون کے نشان بھی نمایاں تھے۔ میں نے کسی چیز کی نشاندہی نہیں کی اور سفر خاموشی کے ساتھ جاری رہا۔ ہم گھر پہنچے تو وہاں سب لوگ بے چینی سے ہماری واپسی کا انتظار کر رہے تھے۔ اول خان ہاتھ منہ دھو کر تازہ دم ہونے کے لیے سیدھا سلطان شاہ کے باتھ روم کی طرف چلا گیا۔ ان تینوں نے مجھے گھیر لیا۔ کچھ تفصیلات کے ساتھ تازہ ترین واقعات سن کر غزالہ نے سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہم دونوں ایک جان لیوا صورتحال سے دو چار ہونے کے بعد کامیابی سے زندہ و سلامت لوٹ آئے تھے۔ سلطان شاہ کو بھی یہ جان کر خوشی ہوئی کہ وہ لوگ تعداد میں ساتھ ہونے کے باوجود ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے تھے۔ ان دونوں کے برعکس ویرا نے کسی خاص رد عمل کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اس کے تیوروں سے ظاہر ہو رہا تھا جیسے اس کے لیے ان واقعات کی زیادہ اہمیت نہ ہو۔ تم ان دونوں کی واپسی سے کچھ ناخوش نظر آ رہی ہو، سلطان شاہ نے اسے ٹوکا۔ تمہیں اینک کی ضرورت ہے، تمہاری بینائی خراب ہو رہی ہے۔ ویرا کے پاس دندان شکن جواب تیار تھا۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے اس نے سلطان شاہ کے ساتھ میانہ روی ترک کر کے دوبارہ جارحانہ انداز اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اسی لمحے ویرا کو احساس ہو گیا کہ وہ اسے سخت جواب دے بیٹھی ہے۔ اس نے کسی کے منہ کھولنے سے پہلے جلدی سے کہا، میرا مطلب ہے کہ تمہارا اندازہ غلط ہے۔ میرے حساب سے سوبراج کو خود وہاں آنا چاہیے تھا۔ میں سوچ رہی ہوں کہ ڈینی سے کہاں غلطی ہوئی تھی۔ ڈینی سر کے بل کھڑا ہو جاتا تب بھی وہ بزدل وہاں نہ آتا۔ اول خان نے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہوئے جواب دیا، اس وقت سوبراج کا صرف ایک مقصد نظر آ رہا ہے کہ وہ کسی بھی طرح ڈینی کو زیر کر لے۔ وہ خود مقابلے پر آنے سے گھبرا رہا ہے، سارا کام باڑے کے ٹٹوؤں سے نکالنا چاہ رہا ہے۔ آج اس کوشش میں ناکام ہوا ہے۔ حیرت ہے کہ وہ ساتھ تھے اور تم دونوں کو زیر نہیں کر سکے۔ ویرا کی منفی تنقید جاری رہی۔ تم وہاں موجود ہوتی تو یہ سوال نہ کرتی۔ ان کے 3 آدمی سامنے آئے تھے، 4 افراد اپنی کمی گاہ میں دبکے ہوئے تھے۔ ضرورت پڑنے پر وہ بھی سامنے آتے، لیکن واقعات اتنی تیزی سے رونما ہوئے کہ ان کی مداخلت کی نوبت آنے سے پہلے ان پر آگ برسنے لگی۔ میں نے بتایا، یعنی اب سوبراج کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ ویرا نے مجھ سے تصدیق چاہی۔ آج کے واقعات کے بعد کسی آڑ موڑ کی گنجائش نہیں رہی۔ یہ برا ہوا، ویرا سوچتے ہوئے بولی، اب اس سے تمہارا رابطہ ٹوٹ جائے گا اور کچھ پتہ نہیں چل سکے گا کہ وہ کس سمت میں سوچ رہا ہے۔ کھلی دشمنی میں یہی ہوتا ہے، حریف ایک دوسرے کو بتا کر وار نہیں کرتے۔ میں نے بے پرواہی سے جواب دیا، اب سوبراج اس صف میں آ گیا ہے، اسے فون کر کے دیکھو کہ اب وہ کیا کہتا ہے۔ ویرا نے مشورہ دیا، اس کے آدمی بدترین شکست سے 2-4 ہوئے ہیں۔ میں نے خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، میں نے اپنے ہاتھ سے 2 آدمیوں کو مارا ہے، مگر مجھے یہ پتا نہیں کہ 7 میں سے کتنے آدمی بچے ہیں۔ آج کی رات گزر جانے دو، کل روانگی سے پہلے اسے چھیڑوں گا۔ اس وقت تک اسے اپنے بھیجے ہوئے آدمیوں کے انجام کا علم ہو چکا ہوگا۔ میں نے ٹکٹ دیکھے ہیں، ہماری سمتیں مختلف ہیں، مگر دونوں پروازوں کی روانگی میں صرف آدھے گھنٹے کا فرق ہے۔ تم 11 بجے اور میں 11:30 بجے روانہ ہو جاؤں گی۔ میں اس سے بہت پہلے سوبراج سے بات کر لوں گا۔ میں نے اسے یقین دلایا، میں تمہارے مشورے سے پہلے یہ فیصلہ کر چکا تھا۔ ہمارے ساتھ پیش آنے والے واقعات بہت سنگین نوعیت کے تھے۔ وہ تینوں اس بارے میں بہت کچھ جاننا چاہ رہے تھے، لیکن ہم خود پوری تفصیلات سے باخبر نہیں تھے۔ اس تصادم
سب میں میری اور اول خان کی حیثیت مہمان اداکاروں جیسی رہی تھی۔ ہم سجے سجائے محاذ پر پہنچے، دشمن نے للکارا تو ہم نے اپنے جوہر دکھائے اور واپس لوٹ آئے۔ اس سے آگے کی تفصیلات جلال سے معلوم ہو سکتی تھیں۔ اگلی صبح ہماری روانگی کے پیش نظر مجھے قوی امید تھی کہ وہ ان ساتوں کے معاملے کو تیزی سے نمٹا کر کسی بھی وقت ہم سے ملنے کے لیے ضرور آئے گا۔ 2 بجے میرے اندازے کی تصدیق ہو گئی، ڈور بیل بجی اور پھر وہ ابرار کے ساتھ گھر میں آ گیا۔ اس وقت تک ہم سب ان واقعات پر مغز زنی کر رہے تھے۔ اول خان اپنے گھر فون کرنے کے بعد جم کر وہیں بیٹھ گیا تھا۔ وہ ہماری روانگی سے قبل وہ رات ہمارے ساتھ گزارنا چاہتا تھا۔ دوسری طرف اسے جلال کی آمد کا انتظار تھا۔ وہ آتے ہی باری باری ہم دونوں سے بغل گیر ہوا اور پھر خاص طور پر ویرا کی طرف متوجہ ہو کر بولا، آج ساری تیاریوں کے باوجود میں یکا یک بے بس ہو گیا تھا۔ بدماشوں پر فائرنگ کیا جاتا تو گولی بہک کر ان کو ہلاک یا زخمی کر سکتی تھی، مگر ان دونوں نے زبردست بہادری دکھائی اور چشمے زدن میں وہاں کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ جس طرح تمہارے آدمی بعد میں لڑائی میں شامل ہو گئے تھے، اسی طرح میں نے بھی ڈینی کی تقلید کی تھی۔ اول خان نے وہ وضاحت ضروری سمجھی، اصل کارستانی ڈینی کی تھی۔ اس کی کوہنی لگتے ہی میں تیار ہو گیا کہ بس اب کچھ ہونے والا ہے، اور وہ ہو گیا۔ ان میں سے 4 مرے ہیں، 3 زخمی حالت میں پکڑے گئے ہیں۔ وہ سب سورت کے وجے نامی بدماش کے لیے کام کر رہے تھے۔ تینوں میں سے کوئی سوبراج کو نہیں جانتا۔ جلال نے مزید انکشاف کیا۔ سورت، ویرا نے حیرت سے دہرایا، یہ تو شاید کوئی بھارتی شہر ہے۔ ہاں، ایک شخص کی اکھڑی اکھڑی اردو اور ناک نقشے سے مجھے شبہ ہوا تھا کہ وہ مقامی نہیں ہے۔ میں نے ویرا کی تائید کرتے ہوئے کہا، اب جلال اس کی تائید کر رہا ہے۔ وجے کیا کہتا ہے؟ اول خان نے تجسس کے ساتھ سوال کیا۔ وہ کچھ کہنے سننے کی پوزیشن میں نہیں رہا۔ جلال نے متاسفانہ لہجے میں بتایا، جیسے ہی وہ بھاگتا ہوا تمہاری گاڑی کے دور نکلا، میرے ایک نشانچی نے اسے تاک کر ڈھیر کر دیا۔ پکڑے جانے والوں میں 2 اس کے ساتھی ہیں، وہ بھی بھارتی شہری ہیں۔ سورت کے بدماش کراچی میں کیا کر رہے تھے؟ ویرا نے حیرت سے کہا۔ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔